الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة إن الدعاء هو العبادة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي 4 خصال واحدة منهن لي وواحدة لك وواحدة فيما بيني وبينك وواحدة فيما بينك وبين عبادي. فأما التي لي فتعبدني ولا تشرك بي شيئا وأما التي لك علي فما عملت من خير جزيتك به وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة وأما التي بينك وبين عبادي فرض لهم ما ترضى لنفسك او كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین مجلس، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہونا چاہتا ہے. اب دوسرا عشرہ آ جائے گا، پھر اس کے بعد تیسرا عشرہ آئے گا. پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رحمت بھی عنایت فرمائے، مغفرت بھی عنایت فرمائے اور جہنم سے خلاصی بھی عنایت فرمائے. اس پاک پروردگار کا اگر کرم ہو جائے تو گنہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے. اگر اس پاک پروردگار کا غصہ ہو جائے تو بڑے بڑے عبادت گزاروں کی عبادتیں ڈری کی ڈری رہ جائیں. اللہ بے نیاز ہیں، ہم نیاز مند ہیں. اللہ معبود ہیں اور ہم عابد ہیں. اللہ تعالی کسی کی عبادت نہیں کرتے اور ہم سب مل کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا
مقابلہ مخلوق میں کوئی نہیں کر سکتا. جن جن مخلوق نے جن جن خداؤں کو بنا رکھا ہے وہ دھوکے میں ہیں، وہ غفلت میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز، واحد، وحدہ لا شریک لہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو ایک آیت میں، آیت الکرسی میں اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے. 10 دلیلوں سے اپنی وحدانیت کو بیان کیا. اس لیے قرآن پاک کی یہ آیت اتنی وزندار ہے، اتنی وزندار ہے اپنے مضمون کے لحاظ سے کہ کبھی اگر کسی انسان کو بھوت لگا ہوا ہو اور صرف اس کے الفاظ پڑھ دیے جائیں تو بھاگ جاتا ہے. کیوں؟ کہ وہ توحید کا انکاری ہے اور آیت میں توحید کا وزن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پوری کائنات کی ساری چیزوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو بھی اللہ کے نام والا پلڑا جھک جائے گا. تو میں نے آج رمضان کے لحاظ سے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے اور عبادت میں مختلف قسم کی عبادتیں ہیں، فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، تسبیحات بھی ہیں، اذکار بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں. اس لیے میں نے ابھی آپ کے سامنے دعا والی آیت پر ہی اور دعا کے سلسلے میں جناب محمد رسول اللہ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پڑھی. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے. یعنی دعا کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا، اپنی کمزوری کا اظہار کرنا، اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے ظاہر کرنا. جیسے کہ اللہ کے پاس سب خزانہ ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، زمین کے سارے خزانے مل کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کے مقابلے میں ذرہ کوئی حیثیت نہیں رکھنے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور یہی عبادت گویا کہ دعا ہے. یعنی جب بندہ سرنڈر بول دیتا ہے، اپنی ساری بے حیثیتی کا اظہار کر دیتا ہے، عاجزی کا اظہار کر دیتا ہے اور آقا و مولا کو بولتا ہے کہ آپ ہی سب کچھ ہیں، تو گویا کہ یہی عبادت، یہی فروتنی، یہی اللہ کی طرف توجہ، یہی ایک ایسی چیز ہے جو نماز میں بھی موجود ہے، یہی چیز روزے میں بھی موجود ہے، یہی حج میں بھی موجود ہے، یہی زکات میں بھی موجود ہے. تو وہ نیاز مندی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتے ہیں وہ سب سے زیادہ دعا میں ہوتی ہے. اور وہ دعا جو سجدے میں جا کر کے کی جائے وہ اور بھی زیادہ اور جلد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اور اگر وہ دعا تنہائی میں کی جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے یہ اجابت کے وقت میں کی جائے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے بندے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، مالک الملوک کے سامنے سحر کے وقت میں جھکا جائے اور سجدہ ریز ہوا جائے اور اس میں دعا کی جائے تو کیا کہنا. دن میں بندہ روزہ رہ رہا ہے، پورے صبح سے شام تک روزہ رہ رہا ہے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک اس نے اب اللہ کی فرما برداری میں گزارا ہے، اس کے بعد رات کے اوقات کو تراویح اور سجدوں میں گزارا ہے. جب وہ بندہ صبح سے شام تک اور رات میں کوئی گناہ نہیں کرتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے عرض و نیاز کرتا ہے تو اس بندے کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے برابر کوئی فرشتہ بھی نہیں ہو سکتا. پوری کائنات مل کر کے اس بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. تو دعا کی جو حقیقت بتائی گئی ہے یہی ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے. یعنی عبادت
ساری کی ساری عبادتوں میں جو خوبی اور مین چیز پائی جاتی ہے وہ مشترک چیز، تمام مشترک کے طور پہ جو چیز پائی جاتی ہے وہ ہے دعا۔ تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ اے اللہ آپ داتا ہیں اور ہم محتاج ہیں، اللہ آپ ضرورتوں کو جاننے والے ہیں، غیب کے جاننے والے ہیں، شہادت کے جاننے والے ہیں، اللہ ہمیں وہ ساری چیزیں عنایت فرما جن سے آپ خوش ہو جائیں۔ ہمیں آپ کی رضامندی چاہیے، آپ کی خوشنودی چاہیے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے ہی وہی چیز اس کو دے دیتے ہیں اور بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ میری دعا نقد قبول ہو گئی۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اس دعا کو آخرت کے لیے رکھ لیتے ہیں، اور آخرت میں جب اللہ تعالیٰ اس دعا کا بدلہ دیں گے تو بندہ اتنا خوش ہوگا تو کہے گا کہ یا اللہ بہت اچھا ہوتا کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں، دنیا میں کوئی دعا کا بدلہ نقد دکھایا نہ جاتا اور نقد قبول نہیں کی جاتی اور میری ساری دعا آخرت کے لیے رکھ دی جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ دنیا میں جو دعائیں کی ان دعاؤں کا میں پر تو فنا طاری ہو گیا، وہ دعائیں ختم ہو گئی، مٹ گئی اور دعاؤں کا ثمرہ ختم ہو گیا، اور یہاں جو ساری دولت مل رہی ہے یہ دولت دائم ہے، یہ دولت ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ دولت کنٹینیو رہنے والی ہے، جس طرح سے وہاں کی زندگی مسلسل اور مستمر رہنے والی ہے ایسے ہی یہ دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے تو اس دعا کی برکت سے بندے کی کسی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں۔ جو مصیبت آنے والی ہے بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ نے بندے کی مصیبت کو دور فرما دیا۔ یہ بھی دعا قبول کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا ہوتا ہے تو سنیے کہ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قوم کو سمجھایا، صبح سمجھایا، شام سمجھایا، خلوت میں سمجھایا، جلوت میں سمجھایا، ہر طرح سے سمجھایا، جب ان کی قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پہ اڑے رہیں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ اب تو عذاب آنا یقینی ہے، اس لیے اس گاؤں کو چھوڑ دو، اس علاقے کو چھوڑ دو۔ تو حضرت یونس نکل گئے اور اس علاقے کو چھوڑ دیا۔ سامنے گئے تو دریا ہے اور دریا میں کشتی ہے، کشتی میں سوار ہوئے، لیکن کشتی آگے بڑھی تو مسلاتم میں اور موج میں آ گئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ اس علاقے کا یہ طریقہ تھا کہ کشتی جب ڈوبنے لگتی تھی تو لوگ آپس میں قرآن اندازی کرتے تھے کہ جس کا نام نکلتا تھا اس کو اٹھا کر کے سمندر میں ڈال دیتے تھے، پھر کشتی میں بوجھ اگر ہو تو پھر کسی اور کو اٹھاتے تھے، قرآن اندازی کے ذریعے پھر نکال دیتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس کشتی کے بچانے کی کوئی شکل نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، ان لوگوں نے قرآن اندازی کی، پہلے قرآن ڈالا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا، انہوں نے ان کا یہ عقیدہ تھا، اس زمانے میں لوگوں میں یہ معروف تھا کہ جب کوئی غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر کے اس کی اجازت کے بغیر بھاگ جاتا ہے اور کشتی میں سوار ہوتا ہے تو کشتی اسے ڈبو دیتی ہے۔ چنانچہ جب قرآن نکلا حضرت یونس علیہ السلام کے نام تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ کشتی میں بیٹھے رہیں اور میں سمندر میں گر جاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا اے حضرت ایسا کیسے ہوگا، آپ کو ہم سمندر میں کیسے ڈال سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے کہ قرآن اندازی میں غلطی ہو گئی ہے، ہم دوبارہ قرآن ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ کس کا نام آتا ہے۔ اتفاق سے لوگوں نے دوبارہ قرآن اندازی کی، تب پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آ گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے ڈال دو، اس لیے کہ میں اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آ گیا ہوں۔ نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی امت کو اللہ کے صریح حکم کے بغیر وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
درود شریف پڑھ لینا چاہیے. آپ لوگ آواز سنتے رہتے ہیں اور درود شریف نہیں پڑھتے. بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں ہوٹ نہیں ہلتے رہتے ہیں. تو کیا کہنا پڑے گا کہ درود شریف پڑھنا چاہیے, درود شریف پڑھنا چاہیے؟ رمضان کا مہینہ ہے, مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ اللہ کریں گے ثواب ہوگا. یہ جو سننے والی چیز ہے اس پر عمل کریں گے تب ثواب ملے گا. اور درود شریف کا ثواب تو نقد مل رہا ہے, تو درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ان کی جان بچانے کے لیے, مشقت اور پریشانی سے بچانے کے لیے ان کو کہا کہ دیکھو تم لوگ حبشہ کی طرف چلے جاؤ. حبشہ میں جو بادشاہ ہے وہ عیسائی ہے اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر ظلم نہ کرے. چنانچہ کچھ صحابہ کرام حبشہ کی طرف چلے گئے, پھر کچھ صحابہ کرام مدینہ پاک کی طرف چلے گئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں رکے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ میں رکے ہوئے ہیں. انتظار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آ جائے گا تو اللہ کے حکم کے بعد ہجرت شروع ہو جائے گی. لیکن اللہ کا حکم ابھی آیا نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹ خرید رکھے تھے کہ جب اللہ کا حکم آئے گا تو ایک اونٹ سرکار کی خدمت میں پیش کروں گا اور دوسرے اونٹ پہ میں سوار ہوں گا اور دونوں مل کر کے ہجرت کریں گے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں ہی حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آئے اور کہا کہ ہجرت کا حکم ہو گیا ہے. حضرت ابو بکر بہت خوش ہوئے اور کہا یا رسول اللہ یہ دونوں اونٹ ہم رکھے ہوئے ہیں اس لیے کہ ایک آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دیں اور ایک پر میں سوار ہوں. ان حضور نے فرمایا کہ نہیں, بغیر قیمت کے میں نہیں لوں گا. چنانچہ حضور نے حضرت ابو بکر سے اونٹ خریدا اور خرید کر کے اس اونٹ پر سوار ہوئے اور اس کے بعد مکہ مکرمہ سے نکلنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ چھوڑ دیا تھا. حضرت اس کے بعد ہجرت کا واقعہ تفصیل سے آپ جانتے ہیں. مطلب یہ بتانا ہے کہ نبی کو جب تک صریح اجازت آسمان سے حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک ہجرت کرنا جائز نہیں ہوتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام سے جلد بازی ہو گئی اور حضرت کو یہ خیال نہیں رہا, یہ سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنا طے ہو گیا ہے تو اب تو عذاب آئے گا ہی. اور اللہ تعالیٰ عذاب میں نبی کو ہلاک نہیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں اپنے محبوب اور پیارے کو ہلاک نہیں کرتے ہیں. یہ ساری قوم پورے علاقے کے لوگ نافرمان ہیں, اس لیے ان لوگوں کو ہلاک کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ, تو مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے. انہوں نے اس طرح سے سوچا اور گئے. لیکن کشتی میں جب یہ معاملہ پیش آیا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں مجھے ہی ڈال دو کشتی میں, پانی میں, مجھے ہی سمندر میں پھینک دو, اس لیے کہ میں اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آ گیا ہوں. اور جو غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آ جاتا ہے اور تم اس کو سمندر کے حوالے کرتے ہو تو قرآن نکلنے کی وجہ سے مجھے تم سمندر کے حوالے کرو. لیکن سارے لوگوں نے کہا نہیں حضرت, آپ اللہ والے بزرگ آدمی ہیں, آپ کی جان ہمارے نزدیک ہماری اپنی جانوں سے زیادہ پیاری ہے, اس لیے قرآن اندازی ہم پھر تیسری مرتبہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کس کا نام آتا ہے, جس کا نام آئے گا اس کو ہم سمندر میں ڈالیں گے, آپ کو ہم نہیں ڈالیں گے. چنانچہ تیسری مرتبہ بھی قرآن اندازی کی گئی. حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا. اب حضرت نے کہا کہ اب تو میرا نام بالکل متعین ہو گیا, اس لیے تم لوگ طوفان سے بچ جاؤ اور کشتی میں بچ جاؤ اور مجھے پانی میں ڈال دو. نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا تھا کہ اے مچھلی جاؤ, میرے پیارے اور میرے محبوب وہ سمندر میں ڈالے جا رہے ہیں, اپنا منہ کھولو اور اس میں ان کو محفوظ کر کے رکھ لو. کہا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب ڈالا گیا تو مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھ لیا اور وہ مچھلی تیرتی رہی, گھومتی رہی. اب بعض روایتوں میں ہے 1 دن, بعض میں 3 دن, بعض میں کچھ اور 10 دن یا 40 دن تک وہ مچھلی گھومتی رہی اور حضرت یونس علیہ السلام کو ہضم نہیں کیا.
اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے لے جا کر کے ڈالو، چنانچہ مچھلی دریا کے کنارے آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے باہر ڈال دیا۔ جب دریا کے باہر ڈال دیا تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درخت اگایا اور اس درخت پہ کدو کی بیلیاں، جس کو لوکی کہتے ہیں، اس کی بیلیاں ڈال دی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ہوا لگتی رہی تو جسم جو بہت زیادہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے چمڑا خراب ہو گیا تھا، پھر وہ ٹھیک ہونے لگا۔ حضرت یونس علیہ السلام اٹھے اور ہوش میں آئے اور طاقت ہوئی جب چلنے کی تو اپنی قوم میں آئے، دیکھا تو اب ان کی قوم پر ابھی اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا۔ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا؟ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑ کر کے اور باہر نکلے تھے تو لوگوں کو یہ احساس ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ حضرت یہاں نہیں ہے اور ہم لوگوں کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں۔ سارے لوگوں نے کہا کہ بھائی اللہ کا عذاب آنا اب یقینی ہو گیا ہے، اس لیے سب لوگ مل کر کے چلو دربار الہی میں اور توبہ کرو۔ سب لوگ اپنے گناہوں سے، شرک سے اور کفر سے چلو توبہ کرتے ہیں۔ سارے لوگوں نے مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے الہا کے ساتھ، زاری کے ساتھ، گریہ کے ساتھ رو رو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی چاہی، شرک سے توبہ کیا، کفر سے توبہ کیا۔ جب توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی تو عذاب ٹل گیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دعا کے قبول ہونے کی ایک تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس مصیبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ یہ دعا کے قبول ہونے کی تیسری شکل ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ہیں، یہودی ہر وقت حضور کو ستاتے تھے، طرح طرح سے ستاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی حضور کی خدمت میں آ کر کے کہتا ہے کہ اے محمد، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے زمین کی مسافت 500 سال کی مسافت ہے اور پھر آسمان اتنے ہی 500 سال کے برابر موٹا ہے، اور پھر اگلے آسمان اور اس آسمان کے بیچ میں بھی 500 سال کی مسافت ہے، اس طرح سے 7 آسمان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ عرش تو 7 آسمان کے اوپر کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو بتائیے کہ دعا ہماری کیسے قبول ہوگی؟ ہم تو دعا زمین پر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے سنیں گے؟ جب یہود نے یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے، تو محدثین کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اذا سالک عبادی انی، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فإنی قریب، تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، دعا قبول کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، لہذا بندوں کو چاہیے کہ دعا کی قبولیت کو طلب کرے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور بندوں کو چاہیے کہ بندے میرے اوپر ایمان لے آئیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ بعض روایتوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دعا ہم آہستہ کریں یا دعا زور سے کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کون سی ادا پسند فرمائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کے سننے والے ہیں، اس لیے اللہ کے لیے جو دعا میں چیخ پکار کر کے دعا کی ضرورت نہیں۔ جو بندہ گونگا ہے، جو الفاظ نہیں نکال سکتا ہے اپنی زبان سے، اپنے منہ سے، وہ بھی کچھ دعا کرتا ہے اپنے دل سے، جن چیزوں کا دل میں تصور کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، تو گونگے کی زبان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ گونگے کی دعا بھی قبول کرتے ہیں۔ تو وہ بندے جو زبان رکھتے ہیں، زبان سے بول کر کے دعا کرتے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندہ گریہ و زاری کرتا ہے، رو رو کر کے مانگتا ہے، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں۔
اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دعا آہستہ کیا کرو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا تضرع کے ساتھ یعنی رو رو کر کے کیا کرو، وخفیا اور آہستہ آہستہ سے دعا کیا کرو، چیخ و پکار کر کے تم جو اپنے معبود کو سنانا چاہتے ہو، ایسی بات نہیں ہے کہ تمہارے معبود بہرے ہیں۔ ایک صحابی چند صحابہ کرام جنگ کے دوران چل رہے تھے تو بعض صحابہ کرام زور زور سے تکبیر پڑھ رہے تھے، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تمہارے معبود بہرے نہیں ہیں کہ تم زور زور سے سنا رہے ہو، تمہارے معبود تو تمہاری ساری باتوں کو سنتے ہیں، ساری تسبیحات کو سنتے ہیں۔ غرض یہ کہ دعا میں یہ بتایا گیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو گریہ کے ساتھ پکارو، اپنے رب کو آہستگی کے ساتھ پکارو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے کو قبول نہیں، پسند نہیں فرماتے ہیں۔ یعنی وہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دعا بہت لمبی کرتے ہیں، بہت لمبی کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا لو تو پون گھنٹہ تک دعا ہو رہی ہے، اب ہاتھ اٹھانے والا آہستہ ہو رہا ہے کہ ہاتھ تھک گیا ہے۔ یہ اتنی لمبی چوڑی دعا کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجمال کے ساتھ بھی مانگنا چاہیے اور ایسے انداز سے مانگنا چاہیے، اتنے وقت تک مانگنا چاہیے کہ خود اپنے میں نشاط ہو اور اپنے اندر تھکان نہ آئے، اور بندے کے اندر بھی جو مجمع ہے ان کے اندر بھی تھکان نہ آئے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ بعض چیخ پکار کے دعا کرتے ہیں تو بہت چیخ پکار کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند نہیں فرماتے۔ محدثین نے اس کو معتدین کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بعض لوگ تو دعا کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں نبی کا درجہ دے دیجیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تم کون ہو جو نبی کا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ کہتے ہیں عربی میں انفن فی الماء وعشتن فی السماء، کہ ناک تو پانی میں ہے اور سری آسمان میں ہے۔ یہ تمہاری حیثیت اور تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم نبی کا درجہ مانگتے ہو؟ کچھ لوگ دعا کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش کے دائیں طرف کی جو جگہ ہے نہایت اعلیٰ قسم کی آپ کا خود وہی مجھے دے دیجیے۔ بھلا عام بندوں کے لیے تو وہ جگہ نہیں ہے، اس لیے بندے کو ایسی دعا کرنی چاہیے جیسی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ حد سے تجاوز کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو ایسی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دعا کے لیے دعا کے اوقات ہوتے ہیں اور دعا کی اجابت کے اوقات بھی ہوتے ہیں، اور دعا کے لیے کچھ مکانات اور کچھ جگہیں بھی ہیں کہ جن جگہوں میں جن مقامات پہ اللہ دعا فرماتے ہیں۔ جائیے حج کے لیے تو 15 مقامات ایسے ہیں کہ جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ خانہ کعبہ کو دیکھو تو دعا قبول، اور زمزم کے پاس پانی پیتے ہوئے دعا کرو تو دعا قبول، خانہ کعبہ کے دروازے پر دعا کرو تو دعا قبول، حجر اسود کو اس کے سامنے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دعا کرو دعا قبول، مقام ابراہیم پر دعا قبول، حتیم کے پاس دعا قبول، اور رکن یمانی کے پاس دعا قبول، رکن عراقی کے پاس دعا قبول، اور رکن شامی کے پاس دعا قبول۔ حتیم کے اندر خانہ کعبہ کو چھوؤ تو بھی دعا قبول، اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے دور سے دعا کرو وہ دعا بھی قبول، اور جب طواف کرتے ہوئے دعا کرو وہ دعا بھی قبول، مزدلفہ کی دعا قبول، عرفات کی دعا قبول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمی جمار کے وقت کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں، اور مسجد خیف کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں، مسجد نمرہ کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، مشعر حرام کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ مشعر حرام ایک پہاڑ کا نام ہے، اس کے قریب ایک مسجد بنائی گئی ہے، اس مسجد کو مسجد مشعر حرام کہتے ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ داتا ہے، دینے کے لیے تیار ہے کوئی مانگنے والا، تو یہ سارے مقامات ہیں جن مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بعض اوقات ہیں جن اوقات میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، مثلا تہجد کے وقت میں اللہ دعا قبول فرماتے ہیں، مثلا
فرض نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، وہ بندہ محروم ہے جو فرض نماز کے بعد دعا نہیں کرتا ہے، ویسے ہی کھسک جاتا ہے۔ یہ دعا کی قبول ہونے کا وقت ہے، یہ کھسک جانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد میں داخل ہونے کے وقت دعا قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سجدہ ریز ہونے کی حالت میں دعا قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو کہیں اس کا دل ٹوٹ گیا تو اللہ فرماتے ہیں انا عند منکسر القلوب، کہ میں ان لوگوں کے پاس ہوں جن کے دل ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسافر کی دعا قبول فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی دعا اولاد کی حق میں قبول فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی دعا اور مظلوم کی بد دعا قبول فرماتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ پر ظلم کیا گیا ہے اور مظلوم بندہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا دیتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی دعا جو اوپر اٹھتی ہے تو بادل بھی ہٹ جاتا ہے کہ اس کو روکو نہیں، یہ مظلوم کے دل کی آہ ہے، وہ ڈائریکٹ مظلوم کے دل کا نالا آسمان اور عرش کو ہلا دیتا ہے۔ اور بہت سے وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بظاہر تو دیکھنے میں کوئی حیثیت والا نہیں ہے، لیکن وہ مظلوم ہو گیا ہے، جب وہ اپنے دل سے آہ نکال دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے، فوراً قبولیت ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایسے اوقات ہیں ان میں دعا قبول ہوتی ہے، بعض لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں بے احتیاطی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بد دعا کر دیتے ہیں، ہم اپنے بھائی بہنوں کو بد دعا کر دیتے ہیں، گھر کے لوگوں کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں۔ بھائی دعا کرنے والی زبان بناؤ، دعا کرنے والی زبان بناؤ، یہ اچھی بات ہے۔ اگر کسی آدمی نے کوئی تکلیف بھی پہنچا دی تو اس کو بد دعا دینے کے بجائے کوئی دعا دے دو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جس آدمی نے کوڑے مارا، جس جلاد نے کوڑا مارا تھا، اس جلاد کو دعا دے رہے تھے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ میں اللہ کا ولی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوڑا مارنے کی وجہ سے اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہو جائے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری مائیں ہمارے بچوں کو بد دعائیں دے دیتی ہیں۔ بد دعاؤں کا ایسا خطرناک اثر ہوتا ہے کہ ایک بڑے محدث ہیں کہ جن کی ماں جو کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے ایک پتنگا آیا جو انہیں اچھا لگ رہا تھا تو بچہ پتنگا پکڑ لیتا ہے، تو بچے نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے اس کی ٹانگ توڑ دی۔ ماں کی زبان سے نکل گیا کہ تیری بھی اللہ تعالیٰ ایسی ہی ٹانگ توڑ دیں گے، مرنے سے پہلے تیری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حادثہ ہو گیا اور ان کے جسم سے ان کا پیر الگ ہو گیا۔ یہ ماں کی بد دعا کی وجہ سے ایسا ہوا۔ ماں کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ ایک راہب ہے یعنی عبادت کے لیے اپنے کو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور خالص کرنے والا، انسانوں کو چھوڑ کر کے، آبادی کو چھوڑ کر کے اپنے لیے عبادت کو، اپنے کو عبادت کے لیے خاص کر دینے والا، اس کو راہب کہا جاتا ہے۔ ایک راہب تھا، اس کا نام تھا جریج، جیم راج یا جیم جریج۔ اس نے شادی بھی نہیں کی اور دنیا کی لذتوں میں بھی نہیں رہا۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ کو پانا ہے، اس لیے مجھے اکیلے عبادت کرنے کے لیے گھر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آبادی کے باہر جا کر کے ایک کمرہ بنا لیا اور اس میں عبادت کرنا شروع کر دیا۔ اس کی ماں نے چاہا کہ ان سے ملاقات کرے تو ماں وہاں پر پہنچی اور ماں نے آواز دی جریج کو۔ جریج نماز پڑھ رہے ہیں، راہی نماز ہی ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ ماں کی آواز آئی تو انہوں نے سوچا کہ یا اللہ، ایک طرف میری ماں ہے، ایک طرف آپ کی عبادت ہے، ایک طرف میری ماں کی آواز آ رہی ہے، ایک طرف آپ کی عبادت ہے، میں کیا کروں؟ کچھ فیصلہ نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ سوچا کہ چلو اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں اور ماں کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی نفلی عبادت میں لگا ہوا ہو، نفل نماز پڑھ رہا ہو اور ماں باپ آواز دیں اور ماں باپ کو واقعتاً کوئی ضرورت ہو تو نفل نماز کو توڑ کر کے پہلے ماں باپ کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ان کی کیا ضرورت ہے۔
یہ ماں باپ کا مقام ہے. اور اگر فرض نماز پڑھ رہا ہے اور ماں باپ نے آواز دی تو اولاد کا یہ حق ہے کہ فرض نماز کو مختصر کرے اور مختصر کرنے کے بعد ماں باپ کی خدمت میں جائے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا ابا امی میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی اور فرض نماز تھی اس لیے اسے مختصر کر کے میں نے پورا کر کے اور آپ تک پہنچا. لیکن نفل نماز ہو تو کوئی گنجائش نہیں. نفل نماز چھوڑ کر کے پہلے ماں باپ کی ضرورت کو بندہ دیکھے گا. لیکن یہ جو راہب تھے انہوں نے اپنے ماں کی طرف توجہ نہیں دی. دوسرے دن بھی ماں گئی اور ماں آواز دے رہی ہے جریج کو اور جریج نفل پہ نفل پڑھتے چلے جا رہے ہیں عبادت میں لگے ہوئے ہیں. جب آواز آتی ہے تو جریج کہتے ہیں کہ اے اللہ ایک طرف تیری عبادت ایک طرف میری ماں کی پکار میں کیا کروں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں. ماں پکار رہی ہے. جریج نے کہا کہ نہیں اللہ کی عبادت میں لگا ہوا رہوں گا. ماں کو غصہ آ گیا. ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی. ایک بد دعا یہ نکلی کہ جب تک تو کسی رنگی کا منہ نہ دیکھ لے تب تک تجھے موت نہ آئے. ماں چلی گئی. تھوڑے دن کے بعد ایک رنگی آئی ان کے صومعہ میں ان کی عبادت گاہ میں اور اس نے ان سے زنا کی بات کی. کہا جریج نے کہ میں نے اللہ کو پانے کے لیے شادی بھی نہیں کی. میں نے اللہ کو پانے کے لیے دولت کو چھوڑ دیا. اللہ کو پانے کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا اور میں صومعہ میں ہوں. بھاگ یہاں سے. کیسے گناہ کی طرف مجھے بلا رہی ہے. ایک گناہ اور پاپ کی وجہ سے میری ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی خراب ہو جائے گی. وہ زانیہ کہیں اور گئی اور ایک چرواہا تھا اس چرواہے سے اس نے زنا کیا. زنا کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا. تھوڑے دن کے بعد بچہ پیدا ہوا. اب بچہ جب پیدا ہوا تو شیطان نے اس کو بہکایا کہ چلو اس راہب کی عزت پر حملہ بول دیتے ہیں. اس زانیہ نے یہ کہا اس رنگی نے یہ کہا کہ یہ جریج کا حمل ہے اور جریج سے ہی مجھے بچہ پیدا ہوا ہے. اب کیا تھا کہ پوری آبادی میں کھلبلی ہو گئی اور سارے لوگ ٹوٹ پڑے کہ جریج یہ کھلے عبادت میں لگا ہوا ہے نماز پڑھتا رہتا ہے دعائیں کرتا رہتا ہے سجدے اور رکوع میں رہتا ہے تسبیح میں رہتا ہے. یہ اللہ کی عبادت کرنے والا آدمی اتنا بڑا پاپ کر رہا ہے. لوگ ٹوٹ پڑے. بہت زیادہ پٹائی کی جریج کی بہت زیادہ پٹائی کی. کہہ رہے تھے بھائی کیا تم کیوں آئے کیوں پیٹ رہے ہو. تو کہتے تھے اچھا یہ سارے واقعہ تم کو معلوم نہیں ہے اور ان کو بتائے بغیر واقعہ بتائے بغیر پٹائی کیے چلے جا رہے تھے. یہاں تک کہ آبادی کے لوگوں کو غصہ آیا اور جریج کا جو صومعہ بنا ہوا تھا عبادت خانہ مٹی کا اس کو توڑ تاڑ کر کے ختم کر دیا. اس کے بعد لوگوں نے باندھا اور باندھ کر کے لے گئے اور اب جریج کو قتل کرنے والے تھے سارے لوگ مل کر کے. جریج نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اگر قتل ہی کرنا چاہتے ہو اور میرا عذر نہیں سننا چاہتے ہو اور میری برات نہیں سننا چاہتے ہو میں نے زنا نہیں کیا ہے میں تو اللہ کی عبادت خالص کرتا ہوں تو کم سے کم مجھے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم 2 رکعت نماز پڑھ لو. جریج نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر کے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مصیبت میں پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. جریج نے سجدے میں جا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے گناہ نہیں کیا ہے میں زانی نہیں ہوں میں نے اپنی والدہ کی شان میں گستاخی کر دی تھی اس کی وجہ سے آج مجھے قتل کی نوبت آ رہی ہے. اے اللہ آپ اس واقعے کو کھول دیجئے. میری برات ظاہر کرنے والا کوئی نہیں ہے میرا طرفدار کوئی نہیں ہے میں اکیلا آپ کا عابد اور آپ سے عرض نیاز کر رہا ہوں. جب جریج کی دعا ختم ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ اب آؤ تمہیں قتل کرتے ہیں. جریج نے کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے جس کے بارے میں تم نے ہمیں کہا مجھے تہمت لگائی ہے اس بچے کو میرے سامنے لاؤ. جب بچہ سامنے آیا تو جریج نے اپنی انگلی سے بچے کو ایسے مارا اور کہا بول تیرا باپ کون ہے. اس بچے نے کہا کہ میرا باپ وہ چرواہا ہے. وہ چرواہا بھی انہی لوگوں میں تھا. کہا میرا باپ وہ چرواہا ہے
اور اس نے میری ماں سے زنا کیا جس کی وجہ سے میں پیدا ہوا۔ اور یہ سارے لوگ ششتر رہ گئے۔ اب سب لوگ ہاتھ جوڑ کر کے جریج سے معافی مانگ رہے ہیں کہ جریج تم مجھے معاف کر دو۔ جریج نے کہا کہ نہیں، یہ تو مجھے ماں کی نافرمانی کی وجہ سے سزا ملی ہے، اس لیے تم لوگ پریشان نہ ہو، مجھے تو یہ سزا ملنی ہی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہو گیا ہے۔ چنانچہ سارے لوگوں نے جریج سے معافی مانگ کر کے کہا کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا عبادت خانہ سونے اور چاندی کا بنا دیں، ہیرے جواہرات اس میں جوڑ دیں، سارے لوگ پوری قوم مل کر کے پیسے اکٹھا کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ جریج نے کہا کہ نہیں، مجھے تو بس مٹی کا ہی صومعہ چاہیے، عبادت خانہ چاہیے، لہذا جریج کے لیے مٹی کا وہی گھر بنا دیا گیا اور جریج نے عبادت اس میں شروع کر دی۔ میرے محترم، یہ میں نے کیا بتایا آپ کو؟ میں نے یہ بتایا کہ اپنی اولاد کو بد دعا دینے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ دعا دے دو، اگر بچہ شرارت کر رہا ہے تو کچھ دعا دے دو۔ دعا کبھی کبھی شرارت میں بھی دعا دینے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ ابھی زندہ امام کعبہ ہیں مولانا شیخ عبد الرحمان سدیس، ان کو جا کر کے دیکھیے اور ان سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں کہ میں بہت شریف تھا، بہت دنگا کرتا تھا گھر میں، تو میری ماں نے بہت غصے میں آ کر کے بد دعا دینے کے بجائے دعا دے دی کہ اتنا تو بدمعاشی کر رہا ہے، اللہ تجھے کعبہ کا امام بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی دعا فوراً سن لی اور خانہ کعبہ کے وہ امام ہو گئے۔ تو ہمیں دعا دینے کی عادت ڈالنی چاہیے، بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ بد دعا دینے سے پتہ نہیں کون سا وقت کیسا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیں۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھیے 4 کام ہیں اور 4 کام بٹے ہوئے ہیں، ان کو آپ غور سے سنیے۔ ایک کام تو میرا ہے اور ایک کام خالص آپ کا ہے، اور تیسرا جو کام ہے اس میں میں اور آپ سب کے سب شریک ہیں، اور چوتھا کام ہے اس میں آپ اور آپ کی امت شریک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی وضاحت کر کے سمجھایا کہ جو کام میرا ہے وہ تو یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور میری عبادت کرو، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جو کام آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ عمل کریں اور اس عمل کا بدلہ مجھ سے لے لیں، یہ آپ کا ہے۔ اور وہ کام جو میرے اور آپ کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعا کریں اور میں دعا کو قبول کروں۔ تو دعا کو اور دعا کے قبول کرنے، دعا کرنے اور دعا کے قبول کرنے میں عابد اور معبود کا ایک تعلق ہے۔ اس تعلق کو بتانے کے لیے یہ مثال دے کر کے اور یہ تقسیم کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ بعض چیزیں آپ کے اور بندے کے درمیان بھی ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ بندوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند فرماتے ہیں۔ میں اس حدیث شریف کا ترجمہ کرتا ہوں۔ 4 خصال، 4 کام ہیں، واحدۃ منہن لی، ان میں سے ایک میرے لیے ہے، وواحدۃ لک، اور ایک آپ کے لیے ہے، وواحدۃ فیما بینی و بینک، اور ایک میرے اور آپ کے درمیان ہے، وواحدۃ فیما بینک و بین عبادی، اور چوتھی چیز وہ ایک یہ ہے کہ جو آپ کے اور میرے بندوں کے درمیان ہے۔ فَعَمَّلَّتِي لی، بہرحال وہ عمل جو میرے لیے ہے، فَتَعْبُدْنِي لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، کہ میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ بہرحال وہ کام جو آپ کے لیے ہے میرے اوپر وہ یہ ہے کہ آپ عمل کریں اور میں عمل کا بدلہ دے دوں۔ فَمَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ جَزَيْتُكَ بِهِ، اور وہ عمل جو میرے اور آپ کے
درمیان ہے وہ یہ ہے فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَعَلَيَّ الْإِجَابَةُ کہ آپ کی طرف سے دعا ہونی چاہیے اور میری طرف سے دعا کی قبولیت ہونی چاہیے. وَأَمَّا الَّتِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِي اور وہ کام جو آپ کے اور بندوں کے درمیان ہے, آپ کی اور آپ کی امت کے درمیان ہے, وہ یہ ہے کہ آپ امت کے لیے بھی وہی پسند کیجئے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. جی تو چاہتا ہے کہ دعا کے مضمون کو اور کھول کر کے اور تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں, لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ دعا کی شرطیں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ ان شرطوں کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی. ایک شرط یہ ہے کہ دعا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جائے, کسی اور سے نہ مانگا جائے, بتوں سے نہ مانگا جائے, قبروں سے نہ مانگا جائے اور پیروں سے نہ مانگا جائے. دعا کی جائے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ سے. نمبر 2, دعا میں جلدی نہ مچایا جائے کہ وہ دیکھو دعا کی اور دعا قبول نہیں ہوئی, وہ دعا کی دعا قبول نہیں ہوئی. جلدی مچانے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مصلحت کے مطابق اپنے وقت میں عنایت فرماتے ہیں. مثلا رمضان بھر آپ سارے لوگوں نے گریہ زاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی مانگا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھارا پانی کے میٹھا کرنے کی درخواست کی تھی, اتنا اوپر آ جائے کہ ہم لوگ آسانی سے حاصل کر سکیں. اللہ نے کئی مہینے کے بعد خوب بارش عنایت فرمائی, اتنی زیادہ عنایت فرمائی کہ آپ دعا کرنے لگے کہ اللہ بس بس بس. تو کئی مہینے کے بعد اللہ اپنی مرضی کے مطابق جب چاہتے ہیں جب عنایت فرماتے ہیں. نمبر 3, گناہ کی دعا نہ کی جائے. گناہ کی دعا نہ کی جائے. چور جاتا چوری کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ چوری کرنے کا موقع عنایت فرما دیجئے. بتائیے یہ کیا دعا ہے؟ نمبر 4, قطع رحمی کی دعا نہ کی جائے کہ اے اللہ باپ بیٹے میں اختلاف ہو جائے, ماں بیٹی میں اختلاف ہو جائے, بھائی بہن میں اختلاف ہو جائے اور فلاں کا فلاں جگہ سے رشتہ کٹ جائے اور فلاں کا فلاں جگہ رشتہ نہ ہونے پائے. قطعاً نہیں. نمبر 5, قبولیت کا حسن ظن ہو, یہ یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری کی ہوئی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے. ایک دم یقین کے ساتھ دعا کرو. کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا انا عند ظن عبدی بی, میں بندے کے گمان کے پاس ہوں کہ بندہ میرے سے جیسا گمان کرتا ہے ویسا میں ہوتا ہوں. حضور قلبی سے دعا کی جائے. نماز میں اگر ادھر ادھر خیال چلا گیا تب بھی نماز ہو جاتی ہے, مگر دعا میں اگر ادھر ادھر خیال چلا جائے تو دعا نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اب ہاتھ ایسے اٹھائے ہوئے ہیں, سر ادھر کیے ہوئے ہیں اور سارے لوگ ہاتھ اٹھا دیے تو ہم نے بھی اٹھا دیا اور ایسے کر لیا, کیا ہو گیا؟ اس سے دعا ہو گئی, کچھ نہیں ہوا. نمبر 7, حلال رزق کھایا جائے. اگر حرام رزق کھا کر کے دعا کی جائے گی اللہ قبول نہیں فرمائے گا. نمبر 8, خوب گریہ زاری اور رو رو کر کے دعا کی جائے. نمبر 9, دعا کرنے کے وقت میں قبلہ رخ ہونا چاہیے. قبلہ رخ ہو کر کے دعا جلدی قبول ہوتی ہے. نمبر 10, دعا میں ہاتھ اٹھانا چاہیے. یہ ادب ہے کہ ہم بندے ہیں تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں بتاؤ ہاتھ اٹھانا ثابت ہے نہیں ثابت؟ ثابت ہے بھائی, ہاتھ اٹھانا ثابت ہے, یہ الگ مضمون ہے اس لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں. باوضو دعا کرنا چاہیے. اور ایک خاص چیز کہ دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کرنی چاہیے. اور ایک چیز جو زاد السعید میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دعا سے پہلے درود شریف اور دعا کے اخیر میں درود شریف پڑھنی چاہیے. کیوں کہ درود شریف تو ضرور قبول ہوگی. اب درود اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے تو بیچ والے کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے, ضرور قبول فرمائیں گے. اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.